25 رمضان المبارک بروز بدھ 27 اپریل 2022 جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ تعال علوم متصل جامعہ مسجد فیض لسانی پیر کو روڈ گکھڑ میں روزانہ درس قرآن اور افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج سبزیوں والا پلاؤ پکایا جا رہا ہے جی۔ روزہ افطاری کروانے کے لیے جامع مسجد فیض لسانی میں پیر کو روڈ گکھڑ میں روزانہ افطاری کروائی جاتی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، ماہ رمضان کے سلسلے میں جو درس قرآن ہم نے شروع کیا تھا اس میں ہمارا موضوع تھا یا ایہا الذین آمنوا والی آیات۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کو انسانوں اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے، اور عام طور پر یہ تمام انسانوں کی اور مسلمانوں کی ہدایت کرتا ہے قرآن پاک، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے، خاص مومنوں کے لیے الگ سے یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، اور وہ تقریباً 90 کے قریب آیات ہیں۔ ہم کل 76ویں آیہ کریمہ پر پہنچے تھے، اور جو افطاری کا وقت ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو بیچ میں چھوڑ دیا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دے دیا کرو۔ فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں جگہ دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب بدر کی بہت زیادہ عزت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خصوصی لحاظ فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خصوصی مقام و مرتبہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کا ایک خاص رتبہ، خاص مقام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے، کوئی گروہ، کوئی قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہوتا تو اصحاب بدر کو بلا لیتے اور ان کو ساتھ میں بٹھاتے، ساتھ شامل کرتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مدینہ سے باہر کے لوگ، جنہیں ہم دیہاتی لوگ کہتے ہیں یا بدو کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ
بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ گئے۔ اب ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص جگہ دیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بدری صحابہ کو جگہ نہ دی ان بدو لوگوں نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو، جو دیہاتی صحابہ تھے، ان سے کہا کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے ہیں بدری صحابہ، ان کو جگہ دو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ان لوگوں نے کچھ محسوس کیا، برا سمجھا یا برا جانا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں کھلے ہو کر بیٹھو، مجلسوں میں جگہ دے دیا کرو، فافصحوا، تو پھر تم جگہ دیا کرو، یفصح اللہ لکم، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں جگہ دے گا۔ یعنی جو مقام و مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، سابقین اولین کا ہے، ان کا مقام و مرتبہ سمجھو اور ان کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھو اور ان کو جگہ دیا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو پھر تم کھڑے ہو جایا کرو۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالی بلند فرماتا ہے اور بلند فرمائے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان والے ہیں۔ یعنی ایمان سے مراد بھی یہ ہے کہ جو پہلے ایمان لائے ہیں ان کا مقام و مرتبہ پہلے ہے، جو بعد میں ایمان لائے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بعد میں ہے۔ اور چونکہ بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، وہ سابقین اولین ہیں، انہوں نے پہلی جنگ لڑی ہے، تو ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسروں کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے ایمان والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کا مرتبہ بلند کرے گا تم میں سے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مؤمنین ہیں ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے، اور جو علم والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا مرتبہ بھی زیادہ رکھا ہے۔ اب یہاں علم سے مراد علم دین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرما دیا کہ علماء دین جو ہیں وہ بڑے درجے والے ہیں، دنیا میں بھی ان کی عزت زیادہ ہے اور آخرت میں بھی ان کی عزت زیادہ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ساتھ بلندی درجات کا وعدہ فرمایا ہے، اور انہیں دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان والے جو ہیں وہ بڑے بلند مرتبہ ہیں، پھر ایمان والوں میں سے جو صاحب علم ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے وہ پھر ان سے زیادہ بلند مرتبہ ہیں۔ تو حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ 76ویں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بدری صحابہ کرام کا مرتبہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کا مرتبہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے علم والوں کا جو مرتبہ ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ آگے والی 77ویں آیہ کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات آہستہ کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی عرض پیش کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بہت ستھرا کام ہے۔ فإن لم تجدوا، پس اگر تم ایسا
نہ پاؤ یعنی صدقہ نہ دے سکو فإن اللہ غفور الرحیم پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو بات کرنے کے لیے بیٹھتے تو لمبی لمبی بات کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو لوگ بالخصوص وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بات زیادہ سننی چاہیے، جبکہ جو غریب صحابہ کرام تھے ان کو یہ موقع کم ملتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، کہ اے ایمان والو جب تم خاص آہستہ بات کوئی عرض کرنا چاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقدموا بین یدیکم نجوا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پھر تم اس بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے لیا کرو، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دیا کرو۔ تو حضرات گرامی، اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور پھر بات کرے۔ حضرات گرامی، یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کے اوپر عمل صرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، اور کسی صحابی کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 دینار صدقہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سوال پوچھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو حضرات گرامی، پھر اس کے بعد جلد ہی یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جان لیا کہ یہ جو ایسا کام ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گراں گزرے گا، اور سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ صدقہ نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے سارے مسائل جو ہیں وہ اس سے رک جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ کریمہ کو حکم جو ہے وہ منسوخ فرما دیا۔ آیہ کریمہ موجود ہے، قرآن پاک میں ہے، اور اس کو پڑھنے کا ثواب بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسی دوسری جو آیات ہیں ان کے پڑھنے کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ کریمہ کو منسوخ فرما دیا، اس کا حکم منسوخ فرما دیا۔ اور اس آیہ کریمہ یہ واحد آیہ کریمہ ہے کہ جس پر عمل صرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ انہوں نے 1 دینار صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں پہلے 1 دینار جو ہے وہ دیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سوالات کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ تمہیں پاک اور صاف ستھرا کرے گا، اطہر بہت زیادہ پاک صاف کرے گا۔ آگے پھر ارشاد فرما دیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پس اگر تم صدقہ نہ کر سکو، تمہاری یہ حیثیت نہ ہو، تمہاری استطاعت نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی مہربان ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے جو شرط لگائی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شرط کو ختم کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی آسانی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جیسا کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، آگے 78ویں نمبر پر جو آیہ کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ آیہ کریمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو ایمان والوں کے ذکر سے شروع فرمایا، اور پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرات گرامی، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ تقوی ایک ایسی صفت ہے اگر کسی بندے کو مل جائے تو پھر وہ سراسر نیکیاں کرتا ہے اور برائی سے بہت دور رہتا ہے۔
جس کو تقوی مل جائے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، اس کو نیکیاں مل جاتی ہیں، اس کو حسنات مل جاتی ہیں، اس کو خیرات مل جاتی ہے، اور تقوی والا جو بندہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات کا حکم دیا ہے، ہر عبادت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ عبادات جو ہیں وہ اس لیے تم پر فرض کی گئی ہیں تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی وہی فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان جو ہے، ہر مسلمان جو ہے، ہر عمل کرنے والا جو ہے وہ کل دیکھ لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا، یعنی اس کے اعمال کتنے اچھے ہیں، اعمال کیسے ہیں، اعمال کے اندر کتنا اخلاص ہے، اور اعمال کی جو ہے وہ اس نے کس نقطۂ نظر سے اور کس نیت سے اس نے جو اعمال سر انجام دیے ہیں وہ سب اس کے آگے آ جائے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جہاں ساری زندگی رہنا ہے، ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ جنت کی زندگی ہے، جو حشر کے بعد قیامت کے بعد شروع ہوگی، تو آج کی جو تیاری ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی کی یاد دہانی کرا رہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ذریعے دیے ہیں، مساجد ہمارے پاس ہیں، باقی جتنے بھی جو نیک اعمال سر انجام دیے جا سکتے ہیں یا جو دینے چاہیے ان کے لیے ہمارے پاس مواقع موجود ہیں۔ تو ہمیں آج غور کرنا چاہیے کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، ہمارے جو ہم نے جہاں کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ہم کیا آگے بھیج رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہر مسلمان جو ہے وہ جنت میں جائے ہی جائے گا۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانا ہے اور کوئی شرک نہیں کیا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جو اس نے گناہ کے کام کیے ہیں ان کی سزا بھگت کے جائے، لیکن جو مومن ہے اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ تو جنت میں جانے کا کام ہے ایمان لانا، جس نے جو ایمان لے آیا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جو اعمال ہیں ہمارے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ جو آپ سنتے ہیں کہ جنت کے درجات ہیں، اس کے مراتب ہیں، تو جتنے بھی درجات و مراتب ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، حج کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، باقی بھی نیکی کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کو سر انجام دینا چاہیے۔ تو ہم جتنے کام نیکی کے سر انجام دیں گے انہی کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں ہمارے درجات و مراتب جو ہے وہ بلند فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہ قرآن پاک میں واحد آیہ کریمہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے واتقوا اللہ کا لفظ جو ہے وہ 2 بار ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، تو جو تم عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی کو ان کی خبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کو ان کی خبر ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے اور کاموں کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے وہ اعمال جو ہیں وہ قبولیت کا مرتبہ پا سکیں۔ حضرات گرامی، آگے والی آیہ کریمہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور تم اپنے دشمنوں کو دوست۔
اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ مومنوں کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، اے میرے بندو، اے میرے حبیب کے غلاموں اور امتیوں، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن کون ہیں اور مسلمانوں کے دشمن کون ہیں؟ حضرات گرامی، یہ بیان کرنے والی بات نہیں ہے۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کون ہیں اور مومنوں کے دشمن کون ہیں۔ آپ جو لوگ جو دنیا کی حالات پر، دنیا کے واقعات پر اس وقت خبر رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں، جتنے بھی اسلام کے خلاف لوگ ہیں، وہ مومنوں کے بھی دشمن ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس سے پہلے بھی کئی آیات کریمہ جو خاص مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی بار ارشاد فرما چکا ہے کہ مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کفار کے ساتھ دوستی کریں۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ایک قرار دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی دشمن کا ذکر کر کے دونوں کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے دشمن وہ کفار ہیں اور مومنوں کے دشمن وہ بھی کفار ہیں۔ ابھی آپ حالات دیکھیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں یہاں کیا ہو رہا ہے، پچھلے دنوں برما میں کیا ہوا، اور اسی طرح یہ یورپ میں کیا ہوا۔ تو مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ پہ مظلوم ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، لیکن ہر جگہ پہ جو ظالم ہیں اور جو قاہر ہیں وہ سارے کے سارے کفار و مشرکین ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی سے منع فرما رہا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں خبر پہنچاتے ہو دوستی سے، کہ تم جو باتیں ان سے کرتے ہو تم دوستی کی بنا پر کرتے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایک تو ان کو دوست نہ بناؤ اور ایک وہ تمہارے دشمن ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے دوست نہیں ہیں، تو پھر ہمیں ان کے ساتھ کسی قسم کی دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اپنی خبریں جو ہیں، اپنے ملکوں کی خبریں جو ہیں ان تک نہیں پہنچانی چاہیے، اور اپنے ملکوں کے بارے میں ان سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، اور وہ منکر ہیں اس چیز کے جو تمہارے پاس حق آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہیں حق عطا فرمایا ہے وہ اس چیز کے دشمن ہیں، اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ یخرجون الرسول، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ہجرت پر مجبور کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیدائشی شہر مکہ شریف جو ہے وہ چھوڑنا پڑا۔ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے رب کا ہونا یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہارے لیے کافی ہے، ان تؤمنوا باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ حضرات گرامی، یہاں تک ہم پہنچے ہیں اور افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز باقی مضمون کو کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات کریمہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات افطاری کی جگہ پر پہنچیے، انشاءاللہ العزیز افطار کا جو ہی وقت ہوتا ہے تو اعلان کر دیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچیس رمضان المبارک بروز بدھ 27 اپریل 2022 کے تاریخ انتظام کیا گیا ہے جامع مسجد فیض لسانی پیر کو روڈ بکھڑ میں۔
اللهم إني لك قسمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أقدرت. تو دوستو یہ ہمارا پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا آپ تاریخ لائک کریں شیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل تفصیل لسانی کو سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان.